أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز اتوار 6 رجب المرجب سن 1444 سن ہجری ہے اور 30 جنوری 2023 ہے۔ آج کا بہت مقدس دن ہے اور رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ حرمت والا چوتھا مہینہ ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، یعنی یہ متبرک مہینے میں جنگ و جدال ممنوع ہے۔ عرب میں دور جہالت میں بھی اس مہینے میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، روکا جاتا تھا، اور خاص اس کی حرمت تھی ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور یہ رجب المرجب۔ تو آیت قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 63 اور 64۔ گزشتہ اتوار کے درس میں بھی یہی آیت تلاوت کی گئی تھی، اور آج چونکہ خواجہ خواجگان حسن سنجری حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، اور ہندوستان میں اسلام کی اشاعت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ کے پیغام کو ہندوستان میں پہنچانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے حضرت خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ سنجر یعنی ایران کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو وہاں پر کشف میں، رویا میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ ہندوستان جاؤ اور وہاں پر دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا کام انجام دو۔ تو اسی بشارت کی بنا پر آپ مدینہ منورہ سے ایران اور ایران سے پھر ہندوستان کی طرف تشریف لائے، اور آپ کے دست مبارک پر لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہندوستان میں کثیر تعداد میں مسلمان ہونے والے، اسلام کو، پیغام کو، اسلام کو ماننے والے آپ کے دست مبارک سے، آپ کے ذریعے سے بڑے بڑے یہاں کے پنڈت آچاری، یہاں تک کہ جادوگروں کو، جوگی جے پال جو بہت بڑا جادوگر تھا، اس کو تک آپ نے مسلمان کیا، اور پرتھوی راج جو رجپوتوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، راجا تھا، اس کو بھی آپ نے دعوت اسلام پیش کیا۔ جو لوگ آپ کے اس پیغام کو مانے وہ سرخرو آباد ہوئے، اور جو اس مقابلے میں آئے وہ نیست و نابود ہوئے۔
اور وہ باقی نہیں رہے، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ یہاں پر تشریف لائے تھے، اور اللہ اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہر وقت مومنوں کو میدان میں مدد اور نصرت کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا، وہ اسلام کی خدمت کے لیے میدان میں بے باک بے دھڑک نکل جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آئین جواب مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی، یعنی حق کا کام کرنے والے کبھی بھی کسی باطل سے ڈرتے نہیں اور نہ پیچھے قدم ہٹاتے، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ میدان میں آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد ان مبارک وجودوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ہر جگہ کامیاب ہوتے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آئے، دہلی لاہور دہلی سے ہوتے ہوئے اجمیر شریف آئے، وہاں پر ہر طرف کفر کا بازار گرم تھا، لوگ شرک اور بدعت مشرک شرک کر رہے تھے، مشرک ہر طرف اپنے باطل خداؤں کو پوج رہے تھے۔ تو ویسے وقت آپ نے اسلام کا پیغام پہنچایا، اور یہ سوائے اولیاء اللہ بزرگان دین کے دین اسلام کی صداقت کو لوگوں کے دلوں کو پھیرتے ہوئے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہوئے اسلام کا پیغام کوئی نہیں پہنچا سکتے۔ حالانکہ آپ سے پہلے بڑے بڑے یہاں پر بادشاہ آئے، حاکم آئے، شہاب الدین غوری، اس سے پہلے محمود غزنوی ہندوستان میں آئے، لیکن لوگوں کے دلوں کو متاثر نہیں کر سکے، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں نہیں پیدا کر سکے۔ وہ لوگ آئے، جنگ و جدال کرے اور ملک فتح کرے، ملک پہ اپنی حکومت قائم کرے، لیکن تبلیغ اسلام اولیاء اللہ کے سوا کوئی دولت مند حاکم اسلام کی تبلیغ نہیں کرے۔ ان کے خوف سے یا ان کے ڈنڈے کے ڈر سے اگر کچھ لوگ اسلام قبول کرے، لیکن اسلام کی جو صحیح روح ہے، صحیح محبت ہے، وہ پیدا کرنے والے اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین بزرگان دین کی نظر سے پیدا ہوتا ہے، دین اسلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈنڈا بتا کے اسلام نہیں سمجھائے، بلکہ مکے میں اسلام کی صداقت کو پیش کرے۔ ادھر طاقت تھی، حکومت تھی، پیسہ تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو اس طرح نرم کیے کہ ایک ایک کر کے اسلام کی صداقت کو مان کے داخل اسلام ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں پر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق فاضلہ اور جو ہے محبت کا اظہار کرے کہ لوگ مکے سے چل کے آ کے مدینہ میں اسلام قبول کرتے تھے۔ چند جاہل تھے جو لڑنے پہ تلتے تھے، اپنی بادشاہت کے نکل جانے کا خوف تھا اور اپنا کر و فر تھا، صداقت سامنے آنے کے باوجود بھی حجت کرتے تھے، لڑتے تھے، لیکن راست باز جو لوگ تھے، حق کو سمجھنے والے، وہ سب داخل اسلام ہو گئے۔ تو اسی طرح خواجہ غریب نواز جو یہاں کے بڑے بڑے پنڈتوں میں جاتے تھے، یہاں تک کہ سومناتھ کے مندر میں تک کے جا کے گجرات میں آپ دعوت اسلام دیے، اور کثیر لوگ آپ کے ساتھ ہوئے جو صوفیانہ طبیعت رکھنے والے تھے، سادھو ستپرش تھے، اور جو ہے نا سادھو منس تھے، وہ لوگ جو ہے آپ کے ہاتھ پہ دستے جو اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے دستے مبارک پر۔ تو اس طرح لاکھوں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے خواجہ غریب نواز کے، اور سب سے بڑا کام اولیاء اللہ کا یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لہم البشرا، ان کے لیے بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تکالیف دینے والے اور جو ہے مخالفت کرنے والے چند دن کی جو ہے انہوں اپنی
واہوا گیری یا اپنی جو ہے نا زور دبدبا دکھا کر ختم ہو جاتے، لیکن جو اسلام کے لیے صداقت کے لیے کھڑے ہونے والا وجود ہے، بعد میں سارے لوگ اس کی محبت یا اس کی جو ہے طرفداری میں آ جاتے۔ جس طرح آج خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے ہندوستان میں، سارے لوگ آپ کے دیوانے ہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر قوم کے لوگ، ہندو اور جو ہے پارسی، سکھ، بدھی، کرسچن، سارے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے جو ہے نا طرفدار یا آپ کی محبت میں وہاں آپ کے آستانے پر جاتے ہیں، تشریف لے کے جاتے ہیں، اور سارے ہندوستان میں دھوم جو ہے نا آپ کے پیغام کی اور آپ کے وجود کی اور آپ کے تعلیمات کی پورے ہندوستان میں دھوم ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اولیاء اللہ بزرگان دین کا کام ہمیشہ جاری ساری رہنے والا ہے، اور خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے لیے یہ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہندوستان میں دعوت اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کرے۔ آج لوگ گدی نشین ہو کر ان کی جو ہے نام خوالی اور ان کی جو ہے صرف جو ہے نا تعریف کرتے بیٹھنا، اسی کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیے۔ حالانکہ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اس لیے آئے کہ یہاں پر کفر تھا۔ آپ ایران میں بھی رہ کے نمازیں پڑھ سکتے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے بیٹھ سکتے تھے، تصوف بیان کرتے بیٹھ سکتے تھے، آپ بہت بڑی خانقاہ آستانہ بنا کے، یہ اسلامی ملک تھا ایران، وہاں پر رہ سکتے تھے۔ لیکن ہندوستان میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہندوستان میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرب میں ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں ہے، میں ہند میں نہیں ہوں، ہند مجھ میں ہے، مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اسی پیغام کو یعنی ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیے، اس جو ہے نا مبارک پیغام کو پہنچانے کے لیے ہندوستان ہے۔ ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ ٹھنڈی ہوا یہ برفیلے پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، کشمیر کی جو ہے نا جھاڑیوں کی ٹھنڈی ہوا نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ اسلام کی ٹھنڈی ہوا ہے، اسلام کا میٹھا پیغام ہے، اسلام کی صداقت ہے، اسلام کی تصوفانہ تعلیم ہے، جو یہاں پر لوگ جو ہے قبول کرنے کے لیے ایسے نرم دل والے منیب قلب کے لوگ ہندوستان میں یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے محسوس کرے کہ عرب کے بعد اسلام کی جامعیت کو، اسلام کی صداقت کو اور اسلام کی روح کو، اس کے تصوف کو اگر سمجھنے والے ہیں تو ہندوستان کے لوگ ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر 2.5 لاکھ اولیاء اللہ ہندوستان میں ہے۔ پوری دنیا میں 3 لاکھ اولیاء اللہ، پوری دنیا میں مطلب 50,000 ہندوستان کے علاوہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور صرف ہندوستان میں 2.5 لاکھ اولیاء اللہ ہے۔ اور صحابہ اکرام ہندوستان میں آئے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت تمیم بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان میں، حضرت مالک بن دینار، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، کئی جو ہے نا صحابہ اکرام ہندوستان میں آئے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا رہی۔ اسی الفاظ کو علامہ اقبال فرماتے ہیں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یعنی ہندوستان سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آنے کا جو ہے جو پیغام ہے، وہ حضرت خواجہ غریب نواز لے کر یہاں پر ہندوستان میں دعوت اسلام دیے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے لاکھوں اولیاء اللہ ہندوستان کے اندر اسلام کی دعوت دیے۔ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ پینکنڈا شریف، حضرت دادا حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کرناٹکا کے اندر آئے، اور ہندوستان، جنوبی ہندوستان میں بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دعوت اسلام دیے، اور اسی طرح بہت سے اولیاء اللہ ہندوستان کے اندر آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کے سلسلے کے، تو آپ بھی جو ہے بڑے بڑے پنڈتوں کو یہاں پر دعوت اسلام دیے۔ تو اولیاء اللہ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ بلغ، تبلیغ کیجئے، تبلیغ اسلام کا پیغام جو ہے نا پہنچائیے، تبلیغ یعنی جو ہے نا اسلام کا پیغام پہنچائیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی پوری زندگی وقف کریں، اور صحابہ اکرام کو اس کام کے لیے میدان میں کھڑا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام کافروں پہ سخت تھے،
کافروں پہ سخت ہونے سے مراد کیا ہے؟ پورا اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کافروں پہ زور لگاتے تھے، میدانوں میں جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، رات دن جو ہے اسلام سمجھانے کے لیے آپ جو ہے پورے دلائل کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھاتے تھے۔ تو آج جو ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا نصب العین یہی ہونا چاہیے، اور اسی لیے خواجہ غریب نواز یہاں پر جو سلسلہ قائم کریں تبلیغ اسلام کا، اور بڑے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ فری شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسوزراز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام جو ہے خواجہ غریب نواز کے سلسلے کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے ایک روحانی سلسلہ حضرت خواجہ غریب نواز کا چلا۔ آپ جو ہے پوری زندگی دعوت اسلام دیے، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ آپ کی اولاد نہیں تھے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید ہے، آپ کے خلیفہ ہے، اور یہ بھی جو ہے آپ اپنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنے نواسوں کو جانشین قرار نہیں دیے، بلکہ جو ہے صحابہ کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جو ہے خلیفہ آپ کے جانشین بن کر اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنے۔ تو یہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی پیغام کو لے کے چلنے کے لیے جو متبرک اور جو مقدس وجود اور سب سے بڑے جو ہے نا سابقون اولون میں جو تھے ان کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی جو ہے نا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی اولاد کو اپنا جانشین نہیں بنائیں، بلکہ جو ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے حضرت شیخ فری شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کی جو ہے نا بیٹے نہیں تھے شیخ فری شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ آپ کے مرید تھے، ان کو جو ہے اپنا جانشین بنائے اور وہ اسلام کا پیغام ہندوستان کے اندر لے کے ٹھہرے۔ اور اس کے بعد حضرت قطب بختیار حضرت شیخ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء، آپ بھی جو ہے حضرت شیخ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ جو ہے آپ کے مرید تھے، اور اس پیغام کو لے کے میدان میں آگے بڑھے۔ اور اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء کے جو نا خلیفے اور نظام الدین اولیاء کے جو جانشین تھے وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ جو ہے آپ کے بیٹے نہیں تھے۔ اور اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنائے، بلکہ حضرت خواجہ بندہ نواز بلند پرواز، حضرت خواجہ گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جو ہے نا اپنا خلیفہ مقرر کرے۔ تو یہ جو پیغام ہے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو گدی نشین ہے، یہ سلسلے کا نہیں ہے، مطلب جو ہے نا نسلی سلسلہ نہیں ہے اسلام کا، بلکہ جو ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر جو انسان میدان میں آگے بڑھتا ہے وہی جو ہے اس کا جانشین بن کر میدان میں کام کرتا ہے۔ تو آج جو ہے جو گدی نشین ہے، جو ہے اولیاء اللہ کے جو ہے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ابنائے وطن کو دعوت اسلام دے۔ آج ہندوستان میں کتنی جو ہے اسلام پر جو ہے تہمتیں لگائے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف کیسے کیسے پروپیگنڈے جو ہے نا کیے جا رہے ہیں، یہ جو ہے نا درگاہ میں صرف مزاروں پہ قوالیاں بولنا اور جو ہے آئے ہوئے نذرانے وصول کرنا، اور وہاں پر تجارت کاروبار بڑے بڑے جو ہے نا لاج بنا کر مہمان رکھنا، یہی جو ہے نا تجارت گاہ بنا دیا گیا ہے۔ خانخواہ کے اندر صرف جو ہے تبلیغ اسلام دعوت اسلام کا کام ہونا چاہیے، کوئی جو ہے کاروبار اور تجارت نہیں ہونا چاہیے، اور یہی اصول ہے، حرم میں جو ہے تجارت نہیں ہوتی بلکہ اسلام کی دعوت کا کام ہوتا ہے۔ تو یہی جو ہے نا اصول حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کے اندر قائم کرے، اور جو قوالی کا جو رواج آپ قائم کرے وہ بھی تبلیغ اسلام کی بنیاد تھی، کیونکہ یہاں کے لوگ گانے بجانے کے جو ہے نا شوقین تھے، وہ لوگ واعظ بیان جو ہے نا سننے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے تھے، تو آپ جو ہے یہ قوالی کا نظام رکھے اور اس کے بعد ان کے اندر جو ہے نا اسلام کی روح پیدا کرے، اسلام کی محبت پیدا کرے۔ لوگ جب قریب آتے تھے تو ان کو دعوت اسلام دیتے تھے اور ان کو کلمہ پڑھ کے اپنا بھائی بناتے تھے، مسلمان بناتے تھے۔ تو یہ جو ہے آج ہمارا ہر کام، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انسان گھاٹے میں ہے، دنیا کی محنت کر کے، دنیا کے کاروبار اور تجارت کر کے یہ گھاٹے میں ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
ایمان پر قائم رہنا اور عمل صالح کرنا. عمل صالح کیا ہے؟ اسلام کی اشاعت کے لیے میدان میں آگے بڑھنا، دولت سے، حکمت سے، ہر اعتبار سے، علم صلاحیت سے میدان میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے بڑھنا، یہ جو ہے عمل صالح ہے. تو بہرحال آج جو بھی سلسلے کے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، خاص کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج جو ہے نا عرص مبارک ہے، عرص شریف ہے، اور جو ہے اس موقع پر اسلام کے علم کو بلند کرنا چاہیے، اور ان کے جو ہے نا ان کا بہترین جو ہے جو منصب ہے اور بہترین جو ان کا سلسلہ ہے وہ اس دعوتی کام کو باقی رکھنے کا ہے، اور ان کے سلسلے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ اسی کام کو انجام دیے، اور یہی جو ہے نا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. اور قرآن کا یہی پیغام ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. الحمدللہ اس کام کو ہندوستان میں انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو کھڑا کیا، جو حضرت خواجہ غریب نواز کے بشارت، آپ کی بھی ہے نا یہ بشارت تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا کہ ہندوستان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تو اس پیغام کو جو ہندوستان میں قائم کرنے کے لیے تقدس مآب سید السادات الحسن والحسینی حضرت مولانا سید صدیق حسین المعروف صدیق دیندار چند بخشش صاحب قبلہ قدس العزیز، آپ جو ہے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کو جو ہے نا اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے ایک جماعت قائم کی، دیندار انجمن کے نام سے، دیندار کے نام سے. یہ جو ہے جماعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو میدان میں آگے بڑھانے کے لیے، خانقاہ سرور عالم تصوفانہ تعلیم کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اور یہاں کے اولیاء اللہ بزرگان دین کے اصولوں پر یا اولیاء اللہ کے طرز پر اسلام کی تبلیغ، صوفیانہ طریقے سے اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دینے کے لیے آپ نے خانقاہ سرور عالم قائم کیا. خانقاہ جو ہے نا جو بزرگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس خانقاہ کو آپ نے وقف کیا، اور جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس خانقاہ کو آپ نے جو ہے نا منسوب کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خانقاہ ہے، اور یہاں پر وہی رہ سکتا ہے جو آپ کے دین کے، آپ کے جو ہے نا پیغام کو دنیا میں پہنچانے والا ہے. تو آپ جو ہے ہندوستان کے مختلف زبانوں میں، تیلگو میں، کنڑی میں، مراٹھی میں، گجراتی میں، اور جو ہے نا پشتو میں، پنجابی میں، انگلش میں، ہر زبان میں مبلغین کو تیار کیے، اور بڑے بڑے پنڈتوں کے پاس آپ خود جو ہے نا چل کے گئے، کرناٹک کے بڑے بڑے مٹھوں میں دعوت اسلام دیے. کئی پنڈت آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کر کے آئے. دھارواڑ کے اندر بہت بڑے بڑے مٹھ ہیں، اور وہاں کی جو ہے ایک ہیرے مٹھ سوامی، بہت بڑا جو ہے نا ہیرے مٹھ سب سے بڑا مٹھ ہوتا ہے، وہاں کی جو ہے پنڈت کو جب حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخشش صاحب قبلہ قدس العزیز دعوت اسلام دیے، تو وہ فوراً جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور اسی طرح وہاں پر جو کمبنی مٹھ ایک مٹھ تھا، کمبنی مٹھ کے سوامی کو آپ دعوت اسلام دیے اور اسلام کا پیغام پہنچائے. گدک کے اندر بڑے بڑے مٹھ پتیوں کو دعوت اسلام دیے، اور جو ہے نا گدک کے بازو میں جو ہے 26 وروی جو ہے نا مقام ہے، وہاں پر جو ہے مونیشور سوامی کا مٹھ ہے، وہاں پر جا کے آپ دعوت اسلام دیے. اور سرہٹی جو ہے نا گدک کے قریب ہے، سرہٹی فقیر مٹھ کے سوامی، فقیر مٹھ جو ہے نا حالانکہ فقیر سوامی وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن حضرت امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، آپ کا نام فقیر رکھا گیا، فقیر مٹھ سوامی. تو اسی طرح جو ہے شرنگیری شنکراچاریہ مٹھ میں آپ گئے، حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخشش صاحب قبلہ قدس العزیز وہاں کے مٹھ پتیوں کو سمجھے، اور شرنگیری شنکراچاریہ کے چتردرگ سنی سہاسن مٹھ کے، کرناٹک کے بڑے بڑے مٹھوں میں آپ جا کے دعوت اسلام دیے. اور اسی طرح آندھرا کے اور اتر پردیش کے، تمل ناڈو کے، اور جو ہے مہاراشٹر کے بڑے بڑے جو ہے مٹھوں میں دعوت اسلام دیے. گویا کہ پورے ہندوستان کے مٹھ اور مندر میں جا کر بالمشافہ دعوت اسلام دیے. اور کتاب سرور عالم آپ جو ہے نا شائع کرے، جس میں 25 معیار پر مشتمل ایک کتاب لکھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے. تو ویدوں سے، شاستروں سے، پرانوں سے، اور کنڑی کالگنیان سے، اور بائبل سے، ہر مذہبی کتاب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ثابت کیے. اور جو ہے آپ کا یہ پیغام پورے ہندوستان میں ہر زبان میں بڑے بڑے مبلغین، 40 مبلغین آپ جو ہے اپنے موجودگی میں 40 مبلغین کو تیار کرے جو کمال درجے کے بیان کرنے والے تھے، اور جو ہے فلسفہ ہند، فلسفہ اسلام
اور فلسفہ عیسائیت یونان ہر فلسفے سے جو ہے واقف مبلغین تھے. ان کے بیانات بڑے بڑے مجمع میں ہوتے تھے اور لاکھوں لوگ داخل اسلام ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے. حضرت مولانا صدیق دیندار چند بصری صاحب جب ہبلی دھارواڑ میں تبلیغ اسلام کا کام کرے تھے, 700 پنڈت آپ کے جو ہے دست مبارک پر اسلام قبول کرے. 700 پنڈت ایک ہی وقت میں آپ کے جو ہے نا دست مبارک پر. اس کے بعد سینکڑوں جو ہے نا پنڈت آچاری آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے. تو یہ خواجہ غریبہ نواز کا جو روحانی سلسلہ ہے. اور حضرت مولانا صدیق دیندار چند بصری صاحب قبلہ قدس العزیز جب اجمیر شریف گئے, خواجہ غریبہ نواز کے آستانے پر گئے, تو وہاں پر جانے کے بعد حضرت خواجہ غریبہ نواز کو آپ نے کشفی حالت میں دیکھا, اور حضرت خواجہ غریبہ نواز کے جسم پر جو ہے نا گیروا لباس تھا اور جو ہے نا ہرا امامہ تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے. آپ خود جو ہے نا اجمیر گئے تھے مولانا صدیق دیندار صاحب, اور وہاں پر یہ رویا دیکھ رہے ہیں, اور خواجہ غریبہ نواز سے جو ہے تکلم ہوا, بات چیت ہوئی, ہم کلام ہوئے, اور آپ فرما رہے ہیں خواجہ غریبہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ کامیابی راجاؤں کی تبلیغ میں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کامیابی اگر کامیاب ہونا ہے تو راجاؤں کو تبلیغ کرو, یعنی اسلام کا پیغام پہنچاؤ. تو جیسے ہی آپ واپس حیدرآباد آئے, حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب جب حیدرآباد واپس آئے, آنے کے بعد یہاں پر 20 جو ہے وفد بنائے, 2-2, 4-4, 5-5, 3-3 جو ہے نا مبلغین کے وفد بنائے. وفد بنا کے ہندوستان کے تمام راجاؤں کو دعوت اسلام دی. اور جو ہے نپانی کا راجا جو کرناٹکا کے اندر ہے, بیلگام میں نپانی ہے, وہاں کے راجا کو آپ دعوت اسلام دیے, جس نے جو ہے اسلام قبول کیا آپ کے ہاتھ پر, حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب کے ہاتھ پر. اور جو ہے نیپال کے راجا کو دعوت اسلام دینے کے لیے مولانا سید رسول صاحب مبلغ اسلام, بہت بڑے جیت جو ہے نا پنڈت تھے آپ, مراٹھی جاننے والے, کنڑی جاننے والے, ہندی جاننے والے, کئی جو ہے نا کتابیں ہیں آپ کی. آپ جو ہے یہاں سے نیپال جاتے ہیں, نیپال کے راجا کو دعوت اسلام دیے, 2 دن جو ہے نا راجا کے مہمان رہے اور پورا اسلام کا جو ہے نا پیغام پہنچائے. بہت جو ہے نا محظوظ ہوئے اور اسلام کی بات پر, اسلام پر عمل کرنے کا وعدہ کیے. اور اسی طرح پرتاپ گڑھ جو مہاراشٹر کے اندر ہے, جہاں پر شیواجی کا جو ہے نا بہت بڑا یہ قلعہ ہے, وہاں کی جو ہے نا راجا کو دعوت اسلام دینے کے لیے مولانا پنڈت افضل شریف صاحب مبلغ اسلام, جو بہت بڑے جیت جو ہے نا عالم دین تھے, آپ جو ہے نا انگریزی کے ماہر تھے, عربی کے ماہر تھے, اردو کے, فارسی کے ماہر تھے. آپ کو حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب وہاں پر جو ہے نا پرتاپ گڑھ کو بھیجے, وہاں پر جا کے راجا کو دعوت اسلام دیے. اور اسی طرح جو ہے پٹیالہ کے راجا کو ابو المجاہد مولانا محمد شفیع صاحب مبلغ اسلام, جو بہت بہترین جو ہے نا پنجابی بولنے والے تھے, پنجابی کے جو ہے نا مبلغ تھے, آپ جو ہے پٹیالہ کے راجا کو دعوت اسلام دیے. راجا جو ہے بہت محظوظ ہوا, آپ کے پیغام کو قبول کیا, آپ کے ساتھ آنے کا تک کہ جو ہے وہاں کا راجا وعدہ کرتا ہے. تو اسی طرح مولوی ذوالفقار علی صاحب مبلغ اسلام کو آپ جو ہے باگل کوٹ کے راجا کو دعوت اسلام, عقل کوٹ کے راجا کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجے. اسی طرح پنڈت رفیع الدین صاحب مبلغ اسلام کو آپ جو ہے نا جمکھنڈی کے راجا کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجے. تو اس طرح ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ دعوت اسلام دیے. یہ خواجہ غریبہ نواز کے اس پیغام کو, آپ کے بشارت کو جو ہے نا پورا کرنے کے لیے یہاں پر وفد بنا کے بڑے بڑے راجاؤں کو دعوت اسلام دیے. اور سب سے بڑا جو ہے نا یہاں پر انگریز, جو ساری دنیا میں جس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی, اور برٹش امپائر جس کا جو ہے نا تدبر اور جس کی جو ہے نا جس کی ہال اور ہیبت جو ہے ساری دنیا پر جو ہے نا بیٹھی ہوئی تھی, ویسے جو ہے نا شہنشاہ کو آپ دعوت اسلام دیے. لیٹر لکھے, اور لیٹر میں یہ لکھے کہ جو ہے نا تم اسلام کے پیغام کو قبول کرو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے, اور دین اور دنیا کی جو ہے نا دنیا میں اور آخرت میں تم کامیاب رہیں گے. اگر اسلام کے پیغام کو انکار کریں گے تو تمہارا تخت باقی رہے گا اور نہ تمہارا تاج باقی رہے گا, تمہاری حکومت بھوسے کی طرح اڑ جائے گی. اور اس میں جو ہے انگریز کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ میری حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی. 10 سال پہلے, انگریزوں کے جانے سے 10 سال پہلے آپ جو ہے نا انگریز کو لیٹر لکھ کر اور خود جو ہے نا جا کر یہ مثال دیے کہ ایک فقیر جو ہے تمہاری حکومت کے لیے دعا کرے گا, اگر تم اسلام قبول کریں گے تو تمہاری حکومت ہمیشہ باقی رہے گی, اگر اسلام کا انکار کریں گے تو تمہاری حکومت باقی نہیں رہے گی. تم جو ہے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر دیے, بہت دنیا میں بڑے بڑے بنگلے بنائے, روڈ بنا رہے, اور بڑے بڑے مشنریز بنا رہے, لوگوں کو جو ہے نا ترقی کر کے بہت سہولتیں پہنچا رہے. یہ مادی سہولتیں ہیں, یہ آخرت کے لیے کام آنے والی نہیں ہے.
آخرت کے لیے کام آنے والا ایمان ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، آپ کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر تم یہ پڑھیں گے تو تمہاری دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور تمہارا دین بھی روشن ہو جائے گا۔ لیکن انگریز کے سر پر شیطان سوار تھا، وہ ظالم بن کر جو ہے ساری دنیا کے اندر اپنا جو ہے نا دبدبا ڈال رہا تھا اور جو ہے دہریت پھیلا رہا تھا، بدکاریاں پھیلا رہا تھا، برائیاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو ہے نا پالیسی اختیار کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو توفیق نہ ہو سکی ایمان قبول کرنے کی۔ اس لیے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخش شاہ فرماتے ہیں، مرنے والے کے لیے کوئی دوا کا نسخہ کارگر ہوتے اب تک نہ کسی نے دیکھا۔ آپ بہت جو ہے نا بچانے کی کوشش کریں، حاکموں کو دعوت اسلام دے کر جو حکومت اسلام کا انکار کری، اسلام کے پیغام کا انکار کری، آج ساری جو ہے نا بادشاہتیں، جو شخصی حکومتیں وہ ختم ہو گئی، جمہوری نظام ہندوستان میں کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ جمہوری نظام اسلام کی جو ہے نا سنت پر ہے، اسلام کے جو ہے نا اسلام میں جمہوریت چلانا ہے، اس جمہوریت میں مادی لوگ اپنی جو ہے نا منمانی کر رہے ہیں، اس کو روحانی پیغام سے بدلنا ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں کو، بڑے بڑے پنڈتوں کو، انگریز کو، برٹش کو جو ہے دعوت اسلام دیے، پوری زندگی آپ کی ولادت بسعادت 4 رمضان 1303 سن ہجری میں ہوئی اور 7 جون 1886 میں پیر کے دن آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی پوری 68 سالہ زندگی میں اسلام کے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک جو ہے نا آپ اسلام کے پیغام کو پہنچائے۔ تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا کام ہے۔ تمام اولیاء اللہ کے روحانی مشن اور تمام اولیاء اللہ کی دلوں کی تڑپ جو ہے نا یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر کفر جو ہے نا ختم ہو جائے اور یہاں پر لوگ ایک خدا کو ماننے والے، ناستک جو ہے نا ختم ہو جائے اور آستک جو ہے نا آستھا، خدا پہ آستھا اور بھکتی رکھنے والے لوگ یہاں پر جو ہے نا قائم رہے۔ اور ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ جو ہے نا دھارمک بھومی ہے، مذہبی جو ہے نا ملک ہے، یہاں پر مذہب سے لوگوں کے اندر امن و امان آ سکتا ہے۔ مذہب سے ہٹ کر جو ہے کوئی یہاں پر امن قائم نہیں کر سکتا۔ ہر زمانے میں مذہب سے ہی دنیا کے اندر امن، شانتی، دلوں کے اندر محبت، خلوص، اتحاد اور اتفاق جو ہے نا پیدا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے تقدس مآب السید السادات الحسن والحسینی حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخش صاحب قبلہ قدس العزیز جو ہندوستان میں دعوت اسلام کا پیغام جو ہے نا یہاں پر قائم کرے، خانقاہ قائم کرے، 100 سال ہو گئے، 101 سال ہو رہا ہے آپ کی جو ہے نا اس مبارک اور روحانی تحریک کو، اور جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرتے ہوئے، تفریقے نہ ڈالتے ہوئے، کیونکہ بہت سے فرقے آپس میں تفریقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ہر کلمہ گو کو اپنا بھائی اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، وہ کسی صورت میں کافر نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور اتحاد بین المسلمین اور تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا، ان کو جو ہے نا اسلام کا پیغام دینا، اسی کے لیے آپ یہ خانقاہ قائم کرے اور حضرت خواجہ غریب نواز کے اس روحانی مشن کو اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے، امام حسین کی تمنا تھی کہ میں ہندوستان میں آؤں گا اور یہاں پر اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ کروں گا، اور یزید جو ہے بدنیتی سے آپ کو جو ہے ختم کرنے کے لیے گھیرا ڈال کے کہ آگے چل کے کامیاب ہو جائیں گے، ہماری حکومت ختم ہو جائیں گی، یہ بدنیتی رکھ کے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ باشہادت آپ کی روح مبارک جس میں اطہر کو میدان کربلا میں چھوڑ کر ہندوستان میں تشریف لائی اور لاکھوں لوگوں کے دل اسلام سے جو ہے نا متاثر ہوئے اور یہاں انسانوں کے اندر اسلامی محبت پیدا ہوئی، اور محرم کے رسوم ہر گاؤں گاؤں میں، کھیڑے شہر، ہر جگہ جو ہے اسلام کے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے، آپ پر جو ہے نا جان فدا کرنے والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے اولیاء اللہ بزرگان دین کو تھوڑی سی محنت کرنے کی وجہ سے لوگ جوق در جوق اسلام کی طرف آئے، کیونکہ امام حسین کی اثار و قربانی کا درس اور امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کے واقعات کربلا یہاں پر سننے کے بعد یہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت بھر گئی تھی، اور آسانی سے جو ہے اولیاء اللہ بزرگان دین یہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرے۔ بہرحال یہ جو تحریک ہے خانقاہ سرور عالم دیندار انجمن جو ہے جماعت ہے، اسی جو ہے نا مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اولیاء اللہ کے اس پیغام کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ آج جو ہے نا 6 رجب ہے اور کل 7 رجب المرجب ہے۔ تقدس مآب سید السادات الحسن والحسینی حضرت مولانا صدیق دیندار چند بخش صاحب قبلہ قدس العزیز کا کل جو ہے نا عرس مبارک ہے، 7 رجب، 7، 8، 9 رجب
جو ہے نا 3 دن بین الاقوامی مذہبی کانفرنس یعنی تمام مذاہب کے نمائندوں کو یہاں بلایا جاتا ہے۔ یہ عام عرسوں کی طرح عرس نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کچھ قوالی ہو جائے یا کچھ جو ہے نا بڑے بڑے دکانیں لگا کر بازار گرم کرے اور لوگوں کو آنے والے لوگوں کو جو ہے یہاں کوئی پکنک پوائنٹ جو ہے نا بنا کے بلائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ درگاہوں کے پاس اکثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس یہاں پر جلسہ پیغام اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور جو ہے نا تمام مذاہب کے لوگوں کو، بدھی، جینی، پارسی اور جو ہے نا برہمن، چھتری، ویشیہ، عیسائی، سارے لوگوں کو جو ہے نا یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، اور ان کو اولیاء اللہ بزرگان دین کا جو روحانی پیغام ہے، اسی اصول پر یہاں پر ان کو دعوت اسلام دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں کے مقدس کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ آپ کا جو ہے نا ذکر مبارک تفصیل سے جو ہے نا ویدوں میں، شاستروں میں، بھوشیہ پران میں کئی جگہ پر نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ کل کی پران میں واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، براق کا ذکر لکھا ہوا ہے، جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور قرآن کا ذکر ہے، کعبے کا ذکر ہے، مدینے کا ذکر ہے یہاں کے کتابوں کے اندر۔ تو یہ جب پیغام ہم ان کے سامنے پہنچاتے ہیں تو لوگ جو ہے نا اسلام سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہاں کے عرس میں یہی جو ہے نا کنڑی میں، تیلگو میں، مراٹھی میں، ہر ایک زبان میں، ملک کی، ہندوستان کے جو ہے نا یہاں کے ابنائے وطن کی ہر ایک جو ہے نا زبان میں دعوت اسلام کا پیغام دیتے ہیں۔ تو 3 دن پروگرام ہوتا ہے، مختلف لوگ، تمام فرقوں کے لوگوں کو بھی ہم یہاں پر مدعو کرتے ہیں، اور جو ہے تمام مذاہب کے لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کا پیغام ایک ہی ہے، اور جس طرح اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ایک ہے، اسلام ایک ہی ہے، اور سارے دنیا کے انسان بھی ایک ہے، ایک جو ہے نا آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ تو ہم سب کو جو ہے ایک جیسے تمام نسل، خون اور خاندان، قبیلہ، ان تمام بھیدوں کو نکال کر، جس طرح سمندر میں سارے ندیاں جا کر مل جاتی ہے، اسی طرح تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جو ہے سجدگاہ میں، یعنی مسجد میں یا جو ہے نا میدان میں، سارے انسان ایک ہو سکتے ہیں، جس طرح کعبۃ اللہ تمام دنیا کے انسانوں کو ایک کرتا ہے، دلیل عالمین ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اور ہندوستان میں دعوت اسلام دینے کے لیے مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ بلبل تبلیغ پیدا کرے، اور دیگر اقوام کے لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ان کو جو ہے اگر سلیقے سے سمجھائیں گے اولیاء اللہ بزرگان دین کی سنت پر، تو بے چین ہے لوگ اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ چند لوگ جو ہے نا شر پھیلا کر آپس میں درائیں دار ہیں، اور دیکھیے جو مسلمانوں کو کاٹنے کا، مارنے کا، ہندوستان سے بھگانے کا جو یہاں پر نعرہ لگا رہے، وہی لوگ آج خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ لاکھوں کی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جا کر جمع ہو رہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ خواجہ غریب نواز مسلمان ہے، اور وہ اسلام جو ہے نا اسلام سمجھانے کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو ان سے جو ہے نا محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ جو آپس میں جو ہے نا دراڑیں ڈال رہے، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے، اس کی وجہ سے یہاں پر ہندو نفرت کرتے ہیں، ورنہ اسلام کا پیغام سمجھنے کے لیے یہاں کے جو نرم لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، پنڈت ہے، آچاری ہے، شاستری ہے، گیانی ہے، یہ لوگ جو ہے نا اسلام کو بڑی محبت سے سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرے، اسلام کی جو ہے نا اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے اندر جذبہ اور جو ہے نا تڑپ پیدا کرے، بلبل تبلیغ پیدا ہو ہمارے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔